بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فہد مراد ہے۔ میں پچھلے 1 سال سے امیزون بزنس پلیٹ فارم پہ کام کر رہا ہوں۔ میری جو ایکسپرٹیز ہے وہ امیزون ہول سیل FBA میں ہے، ایز اے سیلر بھی اور ایز اے سروس پرووائڈر بھی۔ جتنے بھی نئے اسٹوڈنٹس یا نئے بندے اس بزنس پلیٹ فارم میں آتے ہیں تو اس کو کچھ کنفیوژن ہوتے ہیں مختلف چیزوں، خاص کر امیزون ہول سیل FBA کے بارے میں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں نے جو چیزیں سیکھی ہے میں ان کے لیے آسان بناؤں۔ اس کی ایک ویڈیو سیریز میں نے شروع کی ہے جو آج اس کی ایک پہلی انٹروڈکٹری ویڈیو ہے۔ میں یہاں پر کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ واٹ از Amazon wholesale FBA and how it is different from other Amazon business models, that is for example retail arbitrage یا ڈراپ شپنگ یا جو سب سے فیمس ہے پرائیویٹ لیبل۔ Amazon wholesale FBA کیا ہے اور یہ ان اور بزنس ماڈل میں سے ڈفرینٹ کیوں ہے، یہ ان سے کتنا ڈفرینٹ ہے۔ تو سب سے پہلے میں کچھ آسان سے ٹرمز میں Amazon ہول سیل FBA کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اس بزنس ماڈل میں ہم اپنا برانڈ نہیں بناتے، اس میں ہم آلریڈی جو Amazon پہ رینک برانڈ ہے اسی رینک برانڈ کے ساتھ ہم میٹو کرتے ہیں، اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور اسی برانڈ کے لسٹنگ کے اندر ہم اپنے پروڈکٹس بیچتے ہیں۔ اب کویسچن یہ ارائز ہوتا ہے کہ کیا Amazon ہمیں یہ اجازت دیتا ہے یا کیا وہ برانڈ ہمیں یہ اجازت دے گا؟ تو بالکل اس طرح نہیں ہے کہ یہ ہمیں وہ اجازت دے گا۔ پراپر اس کے لیے ایک پراپر چینل سے ہم نے آنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اسی برانڈ سے کنٹیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آلریڈی رینکڈ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں بائی یوزنگ ریورس سورسنگ کیپا ٹول سے، ٹھیک ہے۔ اس کو فائنڈ کر کے ہم اس برانڈ سے کنٹیکٹ کرتے ہیں اور اس سے اکاؤنٹ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اس کے جو اتھورائزڈ ڈسٹریبیوٹر ہے، ٹھیک ہے، اس سے کنٹیکٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اور اس سے پراپر انوائسز لے کے اور اس سے اتھورائزیشن لیٹر لے کے ہم اس کو Amazon کو پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور Amazon کو یہ سارے ریکوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں اور اس کو ہم اس سے اجازت لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کر لے، ہمیں یہاں پر اجازت دے دے تاکہ ہم بھی اس برانڈ کے نیچے، اس لسٹنگ کے نیچے ہم میٹو کر کے سیل کریں، ٹھیک ہے۔ تو ہم پھر اس برانڈ کے جو پراپر پروڈکٹ کی لسٹ ہوتی ہے وہ اس سے لے کے اس میں پروڈکٹس جو پروفیٹیبل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم چوز کرتے ہیں اور وہ اس سے خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ Amazon کو پراپر فریپ کر کے، پیکیجنگ کر کے، وہ لیبلز وغیرہ لگا کے ہم Amazon کے ویئر ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں اور پھر Amazon جو ہمارے پاس ہے وہ اس کو پیک کرتا ہے، پیک کرتا ہے اور پھر ہمارے کسٹمر کو وہ شپ کرتا ہے۔ تو دس از سم تھنگ شارٹ ڈیفینیشن آف ہول سیل بزنس، اوکے۔ اب یہ ان دوسرے بزنسز سے ہمارے پاس ڈفرینٹ کس طرح ہے اور اس کے فائدے کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہے، اس کو ہم کتنے انویسٹمنٹ سے شروع کر سکتے ہیں اور اس کو ہم کتنا آگے گرو کر سکتے ہیں، آگے ہم ڈیٹیل سے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس میں جو ایک ہمارا فرسٹ بزنس ماڈل ہے ریٹیل آربیٹراج، جس کو زیادہ تر لوگ جانتے بھی ہیں اور کچھ لوگ اس کے بارے میں جس کو نہیں پتہ۔ یہ بھی Amazon پلیٹ فارم پہ ایک بزنس ہے جو کی جاتی ہے۔ اس میں بھی ہم ڈسٹریبیوٹر سے یا کسی ریٹیل سٹور سے یا کسی برانڈ سے اگر وہ آپ کو اجازت دے تھوڑی کوانٹٹی میں، لیس اماؤنٹ آف پروڈکٹس، لیس اماؤنٹ آف یونٹ ہم خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پر ہمیں کم قیمت پہ وہ ملے اور ہمیں معلوم ہو کہ وہ اگر Amazon پہ اس کی پرائس زیادہ ہے تو ہم وہاں پر اس کو شپ کرتے ہیں اور وہاں پر اس کو پھر ری سیل کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پر اگر میں وال مارٹ کی بات کروں، اگر آپ کو پرائس یہاں پر وال مارٹ پہ کسی پروڈکٹ کی لگی ہوئی ہے، اس کی پروڈکٹ کم ہے، $15 ہے، اور وہی پروڈکٹ ہم Amazon پہ سرچ کر دیں اور وہاں پر ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کر دیں کہ یہاں پر یہ $30 کی بک رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یا بعض اوقات ڈیلز لگے ہوتے ہیں، Amazon
ہی کے کسی بھی ڈیلز میں ہم جاتے ہیں اور وہاں پر ہم پروڈکٹ کو دیکھ لیتے ہیں جس پہ ڈیل لگی ہوتی ہے، سیل لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی پرائس کم ہو چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے ہم وہ پروڈکٹ خریدتے ہیں اور پھر ہم اس کو می ٹو کر کے کسی بھی برانڈ، اس برانڈ کے ساتھ می ٹو کر کے اس کو وہاں پر ری سیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک بزنس ماڈل ہے جو ہول سیل بزنس ہی کی طرح ہے، لیکن اس کو ہم تھوڑی سی بجٹ میں شروع کر دیتے ہیں، کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے تو ہم اس کو اسمال اماؤنٹ آف بجٹ میں شروع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں پروفٹ کی مارجن کم ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز کہ یہاں پر اگر ہم ایک پروڈکٹ ایک دفعہ سیل کر دیں، ٹھیک ہے، اس کو اٹھا لے کم پرائز پہ اور اس کو سیل کر دے، ری سیل کر دے، ٹھیک ہے، تو اسی پروڈکٹ کو ہم یہ بہت لیس چانسز ہوتی ہے، یا لیس نہیں، بالکل اگر چانسز بھی نہیں ہوتی کہ ہمیں وہ پروڈکٹ دوبارہ ملے اور ہم اس کو دوبارہ شپ کر دیں اور اس کو دوبارہ ری سیل کر دیں۔ اس میں ہمیں پروڈکٹ ہنٹنگ کی جو یہ پروسیس ہے اس کو بار بار کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، جو آلریڈی آسان پروسیس نہیں ہے کہ پروڈکٹ کو ہنٹ کیا جائے اور پھر اس کو ری سیل کیا جائے۔ تو ریٹیل آربیٹراج میں یہ سب سے مشکل سٹیپ ہوتا ہے کہ ہم پروڈکٹ کو بار بار سرچ کرتے جائیں گے اور اس کو ہم امیزون کو شپ کرتے جائیں گے، یہ ڈیلز کو بار بار دیکھنا پڑتا ہے اس میں ہمیں، یا دوسرے ای کامرس اسٹور جو ہوتے ہیں، والمارٹ ہو یا دوسرا ہمارے پاس جو اسٹور ہے، وہاں پر یہ ساری چیزیں، یہ پروڈکٹس ہم نے ڈھونڈنے ہوں گے اور جو کم پرائس میں ہو اور امیزون پہ اس کی پرائس زیادہ ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں، وہاں پر اس کو اٹھاتے ہیں اور امیزون کو شپ کرتے ہیں اور وہاں پر ری سیل کرتے ہیں۔ اس طرح آپ کو اس فگر میں نظر بھی آ رہا ہے کہ لیٹس سپوز ہمارے پاس دو اسٹور ہے، ایک ہمارے پاس کوئی اور ای کامرس اسٹور ہے، والمارٹ ہے یا کوئی اور ہے، ٹھیک ہے، جس میں جو پرائز ہے پروڈکٹ کی وہ کم ہے، لیکن امیزون پہ پرائز ہمارے پاس کیا ہے، وہ زیادہ ہے، تو ہم یہاں سے پروڈکٹ اٹھاتے ہیں، وہاں پر شپ کرتے ہیں اور ری سیل کرتے ہیں، اور اس میں ہماری جو پروفٹ مارجن ہوتی ہے وہ ہم ان میں سے گیٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دس از سم تھنگ اباؤٹ ریٹیل آربیٹراج۔ نیکسٹ از ڈراپ شپنگ۔ Drop shipping is also order fulfillment method that does not require a business to keep products in stock۔ یہ ایک ایسا بزنس ہے جس میں ہم پروڈکٹس کو اپنے ساتھ سٹاک میں نہیں رکھتے، ہم پروڈکٹس کو پہلے سے نہیں خریدتے، ٹھیک ہے، ہم خریدے بغیر امیزون پہ کسی بھی رینک لسٹنگ کے ساتھ میٹو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب بھی ہم کسٹمر آتا ہے اور وہ ہمیں آرڈر دیتا ہے تو ہم پھر اس پروڈکٹ کو کسی اور ای کامرس مارکیٹ پلیس سے، والمارٹ سے یا ای بے سے یا کسی اور آن لائن اسٹور سے یا ڈسٹریبیوٹر سے اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کسٹمر کو شپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ زیادہ تر پریفر نہیں کیا جاتا، خاص کر جب نیو اکاؤنٹس ہو تو یہ نیو اکاؤنٹ میں پریفر نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہاں پر کبھی جو ڈیلیوری جو آپ کے پاس ٹائم ہے وہ زیادہ پورے ٹائم میں ہم اس کو ڈیلیوری نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، وہ لیٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کیس میں ہمارے اکاؤنٹ جو ہے جو وہ رسک میں چلے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ تو مسئلے اتنے سیریس ہو جاتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ سسپینڈ بھی ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اولڈ اکاؤنٹ کے کیس میں یہ لوگ کرتے ہیں، زیادہ لوگ اس پہ کام بھی کرتے ہیں، اس میں پروفیٹیبل بزنس بھی یہ ہے، لیکن نیو اکاؤنٹ، نیو جو بزنس ہوتے ہیں، اس کو زیادہ کیس میں پریفر نہیں کیا جاتا۔ اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اس بزنس میں ہم اگر ایک اکاؤنٹ سے ہم ہول سیل ایف بی اے کر رہے ہیں، یا اگر ایک اکاؤنٹ سے ہم پرائیویٹ لیبل کر رہے ہیں، اس اکاؤنٹ سے اگر آپ نے ڈراپ شپنگ شروع کر دی تو یہ پھر زیادہ رسکی ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کا وہاں پر جو انویسٹمنٹ ہے پرائیویٹ لیبل میں یا آپ کا ہول سیل میں، وہ اس یہاں پر اس کی غلطی کی وجہ سے ڈیلیوری جو ٹائم ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے، ہماری جو پوری کی پوری انویسٹمنٹ ہے اکاؤنٹ رسک چلے جانے میں یا اکاؤنٹ ختم ہونے کی صورت میں وہ ضائع ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دس از سم تھنگ اباؤٹ دا ڈراپ شپنگ۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے پرائیویٹ لیبل، جو امیزون میں سب سے مشہور بزنس ماڈل ہے اور زیادہ تر لوگ اس کو پریفر بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ زیادہ ریکوائرڈ ہے، اور اس میں جو انویسٹمنٹ ہے
جو پیسے ہیں وہ زیادہ برن بھی ہوتے ہیں. ہمارے پاس رینکنگ میں، ہمارے پاس ایڈورٹائزمنٹ میں ہمارے پاس کچھ پیسے جو ہے، کچھ اماؤنٹ ہمارے پاس یہاں پر ہم سپینڈ کرتے ہیں. پرائیویٹ لیبل کیا ہے؟ اس میں ہم اپنا ایک برانڈ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس برانڈ کے اندر ہم پروڈکٹس کو سیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو ہی ہم پروڈکٹ کو یا اگر آپ خود مینوفیکچرر ہو، یا اگر آپ کسی بھی مینوفیکچر سے ایک پروڈکٹ آپ وہاں سے جس کو آپ نے پراپرلی سرچ کیا ہوگا بائی یوزنگ دا ٹولز، اس کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے، وہاں پر کمپٹیشن کو دیکھتے ہوئے اس نیچ میں، یا اس کی جو منتھلی سیلز ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے، ریونیو کو دیکھتے ہوئے، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اس پروڈکٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں. اور یہ اس بزنس ماڈل کا سب سے مشکل کام ہے، اس پروڈکٹ کو سلیکٹ کرنا، ٹھیک ہے. اور اس پروڈکٹ کو پھر ہم چائنا سے یا کسی بھی اور مینوفیکچر سے جو یورپ میں ہے یا یو ایس اے میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں سے ہم اس کو پھر سورس کرتے ہیں اور اپنے ہی برانڈ کا نام دے کے، اپنے ہی لوگو پراپر لگا کے اس کو ہم پھر امیزون پہ اس کی پراپر ایک لسٹنگ بناتے ہیں اور وہاں پر سیل کرتے ہیں. جو ہی وہ لسٹنگ، وہ پروڈکٹ ہنٹنگ اور وہ سورسنگ اور وہ کی ورڈ انالیسس، وہ لسٹنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور جب پروڈکٹ لائیو ہو جاتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بس وہ سیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس وقت جو ہے اس پہ جو دوسرا مشکل کام ہے پرائیویٹ لیبل کا، وہاں سے شروع ہو جاتی ہے، جس کے لیے ہم پہلے سے ہی اسٹریٹجی کرتے ہیں، اور وہاں پر اس کی رینکنگ پہ، اس کی ایڈورٹائزمنٹ پہ ہم نے کام کرنا پڑتا ہوتا ہے. اور جو اس کے لیے جو پراپر ایک میتھڈ ہے پی پی سی یا گیو اوے کے کیس میں ہم اس پہ کام کرتے ہیں، اور اس پہ ہمارا کچھ بجٹ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور اس پہ ہم وہ اسپینڈ کرتے ہیں. تو دس از سم تھنگ ڈفرینٹ فرام ہول سیل ایف بی اے. اس میں ہم نے برانڈ بنانا پڑتا ہے، اور اس برانڈ کو پھر رینک کرنا پڑتا ہے. اور ہول سیل ایف بی اے میں ہمیں برانڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ہمیں برانڈ کو رینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آلریڈی جو رینک ماڈلز ہے، رینک برانڈز ہے، اسی برانڈ کے پروڈکٹ کو ہم چوز کرتے ہیں، اس برانڈ سے اجازت لے کے امیزون کو وہ ساری سرٹیفکیٹس پرووائڈ کرتے ہیں، اور اسی برانڈ، اسی لسٹنگ کے نیچے ہم می ٹو کرتے ہیں، اور وہاں پر ہم بھی سیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جو ہول سیل بزنس ایف بی اے ہے، اس کو زیادہ تر 2-3 مہینوں میں ہم اس کو سیٹ کر سکتے ہیں، اس کو پراپر لانچ کر سکتے ہیں، اور اس کو پراپر اس سے پرافٹ بھی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ود ان 2 to 3 months، ٹھیک ہے. لیکن پرائیویٹ لیبل کے کیس میں ایک تو اس کی جو پروڈکٹ ہنٹنگ ہے یہ ٹائم کنزیومنگ ہے، کیونکہ یہاں پر ہم نے جو سب سے مین کام ہے صحیح پروڈکٹ کو سلیکٹ کرنا، جس کی ڈیمانڈ ہو، جس کی کمپٹیشن کم ہو، اور اس پروڈکٹ کو پھر سورس کرنا، ٹھیک ہے، کم پیسوں پر سورس کرنا، یہ اس کی سب سے مشکل کام ہے، اور یہ ٹائم بھی یہاں پر ہم سپینڈ کرتے ہیں. پھر اس پروڈکٹ کو رینک کرنے میں بھی ہمارا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. تو اس کو لانچ کرنے میں، اس کو پراپر لائیو کرنے کے لیے، پراپر اس کی سیٹ اپ کرنے کے لیے 5 سے 6 مہینے ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہے. اور ہمارا جو پرافٹ مارجن ہے اس میں زیادہ ہے، اس میں ہم 30 to 40، 25 to 35% یا 40% ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے، اور یہ رسکی بھی بہت زیادہ ہے. بعض اوقات ایسی بھی کوئی غلطی کی وجہ سے ہماری پروڈکٹ اگر صحیح ہم نے سلیکٹ نہیں کی تو ہمارے پیسے اس میں خراب ہو سکتے ہیں. اور ہول سیل بزنس کے کیس میں وہ تو آلریڈی رینک برانڈ ہوتے ہیں، رینک پروڈکٹ ہوتے ہیں جو آلریڈی وہ سیل ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے ہم اس کو ٹول سے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں رسک اتنا نہیں ہے آلریڈی، although اس میں پرافٹ مارجن جو ہے وہ کم ہے، 10 to 20%، بعض کیسز میں 25% تک بھی اگر پراپر پلاننگ کر کے آپ اس میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں رسک کم ہے، آپ 2-3 مہینے میں اس سے اپنی پرافٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو دس از سم تھنگ اباؤٹ دو بزنس ماڈلز آن امیزون پلیٹ فارم. اب ہم امیزون ہول سیل ایف بی او کو کیوں چوز کر لیں، اس کو کیوں پریفر دیں، اس کو کیوں سٹارٹ کر دیں، ٹھیک ہے. تو بہت سارے لوگ
یہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ لیبل جو ہے سب سے بیسٹ ماڈل ہے، لیکن اس کیس میں یہ ان بندوں کے لیے ہے بیسٹ جس کے ساتھ انویسٹمنٹ ہو، جس کے ساتھ اگر وہ رسک لے لے، اس کے تھوڑے سے پیسے اگر اس کے لیٹ سپوز اس کے ذہن میں یہ ہو کہ تھوڑے سے پیسے ہمارے اس میں اگر ضائع ہو جائے، برن ہو جائے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، تو اس بندوں کے لیے اس کے لیے یہ اچھا ہے۔ لیکن جو نئے آنے والے لوگ ہیں، جو نئے آنے والے بزنس میں نئے آنے والے بندے ہیں، تو میں پریفر کروں گا کہ ہم کیا کر لیں، امیزون ہول سیل FBA ہی سے سٹارٹ لے لیں، کیونکہ ایک تو اس میں انویسٹمنٹ کم ہے اور دوسرا اس میں رسک کم ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اگر ہمارے پاس انویسٹمنٹ زیادہ نہیں ہے تو ہمیں پھر رسک بھی کم چاہیے، ہمیں ایک سیف بزنس ماڈل چاہیے جس میں ہمارے پیسے ضائع نہ ہو اور ہمیں جلدی پرافٹ بھی دے، ٹھیک ہے، تو اس کیس میں ہم اس امیزون ہول سیل FBA کے پلیٹ فارم کو میں پریفر کرتا ہوں۔ اب اس کی کچھ وجہ ہیں۔ پہلا ہمارے پاس ہے ورک ود اسٹیبلش برینڈس۔ آلریڈی جو برینڈ اسٹیبلشڈ ہے، جو برینڈ امیزون پہ رینک ہے، ہم اسی برینڈ کے نیچے کام کرتے ہیں، اسی برینڈ سے ہم پروڈکٹ خریدتے ہیں اور اس ہی کی اجازت سے ہم امیزون پہ وہ سیل کرتے ہیں، ری سیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک تو اس میں ہمارے پاس ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہم ایک تھوڑے پروڈکٹس خرید سکتے ہیں، اگر ہمیں 50 یونٹس پروڈکٹ چاہیے تو ہم خرید سکتے ہیں، ہم 30 یونٹس تک بھی خرید سکتے ہیں، اب اگر زیادہ لینا چاہے اب زیادہ بھی خرید سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک فائدہ ہے کہ ہم پہلے کم خریدیں، 2-3 پروڈکٹس کے 20-30 یونٹس کو ہم سلیکٹ کر دے، اس کو خرید لے اسی برانڈ سے اور اس کو امیزون پہ می ٹو کر دے، اور پھر اس پروڈکٹس میں سے دیکھے کہ کون سی پروڈکٹس جو ہے اس کی سیل ویلاسٹی زیادہ ہے، وہ کوئکلی سیل ہو سکتے ہیں، تو پھر اس پروڈکٹ کے زیادہ کوانٹٹی، زیادہ انوینٹری ہم خرید کے وہاں پر امیزون ویئر ہاؤس میں شپ کر دیں، ٹھیک ہے، تو ایک تو اس کی ہمارے پاس یہ ایک ایڈوانٹیج ہے۔ دوسری یہاں پر ہمارے پاس پرائسز پہ ہماری کنٹرول ہوتی ہے، وہ پرائسز جو آلریڈی برینڈ پچھلے کئی سالوں سے وہ وہاں پر اس سے وہ سیل کرتے ہیں، تو وہ پوری 4-5 اس کی سالوں کی پوری ہسٹری ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی سے آگے فیوچر کی ہم وہ لگاتے ہیں، اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کی پرائس کتنی ہو سکتی ہے، انکریز ہو سکتی ہے، ڈیکریز ہو سکتی ہے یا سٹیبل ہے، تو ایک تو اس کیس میں ہمارے پاس یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری، اگر ہم کسی ہول سیل سے کسی بھی برانڈ کے ہول سیلر بن جاتے ہیں، اس کے ڈسٹریبیوٹر بن جاتے ہیں، تو وہاں پر ہم اس سے کم پرائسز میں وہ پروڈکٹس خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو امیزون ویئر ہاؤس پہ ری سیل کر سکتے ہیں۔ اس کیس میں یہ جو ہمارے پاس جو ریٹیل آربیٹراج ہے یا ڈراپ شپنگ ہے، یہ اس کیس میں کیا ہے، اس سے ایک اچھا بزنس ماڈل ہے، کیونکہ وہاں پر آپ 4-5 پروڈکٹ خریدیں گے تو اس کی پرائس الگ ہوگی، ٹھیک ہے، اور آپ کسی ریٹیل سٹور سے خریدیں گے، یہاں پر آپ پراپر برانڈ سے خریدتے ہیں، اور جب آپ برانڈ سے خریدتے ہیں تو وہ آپ کو کم پرائس دے گا، تو اس کیس میں آپ کا پرائس پہ ایک بیٹر کنٹرول ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایزی ٹو اسکیل اپ، دس از دا مین پوائنٹ۔ ہم ہول سیل FBA میں یہ زیادہ تر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس میں پرافٹ کم ہے، پرافٹ کم ہے، یہ بات صحیح ہے، ٹھیک ہے، ایک پرافٹ تو ہم لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں کہ اس میں پرافٹ کم ہے، تو ہم تو یہاں پر ایک پروڈکٹ نہیں بیچتے، ٹھیک ہے، ہم ٹائم کے ساتھ ساتھ اپنے پروڈکٹس یہاں پر انکریز کر سکتے ہیں، اپنے اس ہول سیل بزنس کو اسکیل اپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ٹائم کے ساتھ 1 مہینے 2-3 مہینے کے بعد اس میں 2 اور پروڈکٹ ایڈ کر دیں، پھر آگے اس میں اور پروڈکٹ ایڈ کر دیں، تو اگر ایک پروڈکٹ آپ کو 10-15% پرافٹ مارجن دے رہا ہے تو دوسرا پروڈکٹ بھی آپ کو اسی طرح اتنا ہی پروڈکٹ مارجن دے گا، ٹھیک ہے، تو یہ سارے پروڈکٹس کی پرافٹ کو اگر ہم کمبائنلی دیکھیں تو یہ ایک پروفیٹیبل بزنس ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی پرافٹ کو اور اس بزنس کو آپ پراپرلی اسکیل کر سکتے ہیں اور اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پراپر ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے، ایک پلاننگ ہونا چاہیے، اس کے لیے پراپر ہمارے پاس ریسرچ ہونا چاہیے، جو برانڈز ہے اچھے برانڈز کے اپروول ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور یہ بزنس بھی پرائیویٹ لیبل کی طرح ایک ایسٹ ہے اور فلپیبل ایسٹ ہے، آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو برانڈز اور ڈسٹریبیوٹرز کی جو اکاؤنٹس ہے، یہ آپ پراپرلی پھر آپ اس کو آگے
بیچ سکتے ہیں۔ رسک کے کیس میں اگر ہم بات کر لیں تو اس میں رسک بھی کم ہے، کیونکہ آلریڈی برانڈز نے ہمیں جو پرمیشن ہے وہ دی ہوئی ہے، اس کی انوائسز ہمارے پاس ہوتی ہے، تو یہاں پر ہمارے امیزون کا جو اکاؤنٹ ہے اس کی جو سسپینشن یا اس کی رسک ہونے کی چانسز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ریٹیل آربیٹراج کے کیس میں یہاں پر آپ کے پاس جو انوینٹری ہے وہ بھی زیادہ آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کیس میں بھی آپ اس کو لیس رسکی کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ ایگزسٹنگ کسٹمر فالوئنگ، یہ اس کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ آلریڈی اس برانڈ کی کسٹمرز ہوتے ہیں پہلے 4-5 سال سے، پریویس ہسٹری، پاس ہسٹری سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے آلریڈی کسٹمرز ہوتے ہیں، اس کے یونٹس جو ہے وہ پراپرلی منتھلی بیس پہ وہ سیل ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کسٹمر بنانے کے لیے ہمیں کام نہیں پڑتا، ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ہمیں کام نہیں پڑتا، پروڈکٹ کے رینکنگ کے لیے ہمیں کام نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کیس میں بھی اس کو ہم ایک اچھا بزنس ماڈل کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس کچھ کویسچنز ہے جو زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس بزنس کے بارے میں، جس میں آگے میں ڈیٹیل میں بات کروں گا، آگے ویڈیوز پوری ہمارے پاس میں ہول سیل FBA کے بارے میں جو ہے وہ میں اس کو پراپرلی بناؤں گا اور اس میں یہ ساری چیزیں کور کروں گا۔ ایک کویسچن کہ ہاؤ مچ انویسٹمنٹ ڈو آئی نیڈ ٹو اسٹارٹ دس بزنس ماڈل، کتنی اماؤنٹ مجھے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم منیمم کی بات کر لیں USA میں تو $4K سے ہم سٹارٹ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 5K یہ پریفر کیا جاتا ہے، اس سے ہم سٹارٹ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ منیمم ہے۔ اس میں ہم 1-2 پروڈکٹ کو اگر پراپر پلاننگ کے ساتھ اس کو ریسرچ کر کے اس کو چوز کر دے، ٹھیک ہے، اس کو سلیکٹ کر دے، تو اس کو ہم یہاں پر امیزون ہول سیل بزنس میں ہم اس سے سیٹ اپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ریکمینڈیڈ فار USA minimum investment is $5K and for UK that is something up to 4K کنسیڈر کر دے، 3K کنسیڈر کر دے، ٹھیک ہے، جسٹ اونلی ٹو لانچ 1 or 2 پروڈکٹس۔ لیکن اس میں ایک چیز آ جاتی ہے، اب یہاں پر ہم نے ایک چیز ذہن میں رکھنا ہے کہ سارا پروسیس ہم نے خود کرنا ہے۔ اس میں اگر ہم کسی ورچوئل اسسٹنٹس کو انوالو کریں گے تو پھر اس کو بھی ہم نے پراپر اس کی بھی ایک سیلری ہوگی یا اس کی جو پرافٹ پرسنٹیج ہوگی اس کو بھی وہ دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم خود کرتے ہیں تو دس اماؤنٹ از انف ٹو اسٹارٹ اے اسمال سیٹ اپ ان ہول سیل FBA ان USA اور ان UK۔ اب نیکسٹ جو سب سے امپورٹنٹ کویسچن ہے، ڈو آئی نیڈ اے کمپنی، کیا ہمیں اگر ہم USA میں کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہاں پر کمپنی چاہیے، اگر ہم UK میں کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہمیں وہاں پر کمپنی چاہیے؟ بالکل ہمیں کمپنی چاہیے اگر ہم اپنی بزنس کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں۔ برانڈز جو ہے یہاں پر آسانی سے آپ کو اپروول نہیں دیں گے، کیونکہ وہ اگر آپ انڈیویجول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کمپنی نہیں بناتے تو برانڈز آپ کو اپروول نہیں دے گی، اس سے آپ صرف جو ریٹیل آربیٹراج ہے وہ کر سکتے ہیں، تھوڑے تھوڑے پروڈکٹ کسی ریٹیل سٹور سے، ہول سیلر سے آپ خرید کے وہ بیچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پراپر برانڈ کے ساتھ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کو USA میں LLC کی ریکوائرمنٹ ہے اور UK میں آپ کے پاس LTD کی ریکوائرمنٹ ہے، اور یہ کوئی اتنا نہیں ہے، یہ آپ کے اس پہ آپ کے کچھ پیسے لگ جاتے ہیں۔ LLC پہ آپ کے تقریباً پورے پروسیس امیزون اکاؤنٹ تک آپ کے لگ جاتے ہیں $800 یا $1000 تک، یہ اس سارے پروسیس میں آپ کے لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی آپ کے پاس آپ کی ایک ایسٹ ہے، آپ اس کو دوبارہ بیچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ پیسے آپ کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ UK میں جو کمپنی آپ بناتے ہیں تو اس پہ اتنے زیادہ پیسے نہیں لگتی، £300 تک آپ آسانی سے یا £400 تک آپ آسانی سے اس پہ لگا کے آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات ضروری ہے کہ اگر ہم کمپنی بنا کے جائیں گے اس بزنس میں، اپنی ایک پراپر بزنس ہسٹری بنا کے اس بزنس میں جائیں گے تو یہ ہمیں پیدا دے گا، کیونکہ جو برانڈز ہوتے ہیں وہ آپ کو آسانی سے اکاؤنٹ نہیں بنا کے دیں گے، ٹھیک ہے، وہ ایک جو انڈیویجول کے ساتھ کام نہیں کرتے، وہ انڈیویجول ایک بندے کو وہ نہیں پہچانتے، ٹھیک ہے، اس کو ایک بزنس ہسٹری چاہیے۔ تو آپ کی ایک پراپر بزنس ہسٹری چاہیے، آپ کی ایک پراپر کمپنی ہونی چاہیے،
آپ کی ایک پراپر ویب سائٹ ہونی چاہیے، اس ویب سائٹ پہ آپ کی ای میل ہونی چاہیے، آپ کے پاس اسی مارکیٹ پلیس میں فون نمبر چاہیے، یہ ساری چیزیں اس کے لیے ضروری ہے. اس پہ میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا، ٹھیک ہے، اس پہ پھر بات کریں گے. نیکسٹ از ڈو آئی نیڈ انڈیویجول اور پروفیشنل اکاؤنٹ. دو طرح کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں ایک امیزون پہ، ایک کو ہم انڈیویجول اکاؤنٹ کہتے ہیں، دوسرے کو ہم پروفیشنل اکاؤنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انڈیویجول اکاؤنٹ میں آپ کی منتھلی فیس اس کی نہیں ہوتی. آپ اگر ایک پروڈکٹ سیل کرتے ہیں تو آئی تھنک اس کی امیزون آپ سے کاٹتا ہے $0.99. ٹھیک ہے، اور اس پہ لمیٹیشن ہے. اس پہ لمیٹیشن یہ ہے کہ اس پہ آپ کچھ اماؤنٹ آف پروڈکٹس بیچ سکتے ہیں مہینے میں، اس سے زیادہ نہیں بیچ سکتے. ٹھیک ہے، اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جو برانڈ ہے وہ بھی انڈیویجول اکاؤنٹس اس بزنس کے ساتھ زیادہ تر اس کو پریفر نہیں کرتے. پروفیشنل اکاؤنٹ بنانا اس کے لیے ضروری ہے ہول سیل FBA کے لیے، کیونکہ اس میں ہم نمبر آف پروڈکٹس کو ایڈ کرتے ہیں اور نمبر آف پروڈکٹس کو ہم ری سیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہاں پر کچھ لمٹ نہیں چاہیے، کیونکہ ہم نے اپنے بزنس کو ایکسپینڈ بھی کرنا ہے، اس کو اسکیل اپ بھی کرنا ہے. اس کی فیس $40 $39 کی ہے منتھلی. ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی اتنی خاص نہیں ہے. آپ اس کو آسانی سے اپنی اس میں جو آپ کے پیسے لگ رہے ہیں، آپ آسانی سے ایک چھوٹے سیٹ اپ سے آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں اور اپنے لیے پروفٹ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس ایک پراپر پلاننگ ہو، ایک پراپر ریسرچ ہو. تو دس از سم تھنگ اباؤٹ واٹ از ہول سیل, why we do wholesale and why wholesale is different from other business model. اوکے، اگر آپ کو یہاں پر کچھ چیزیں آپ نے سیکھی ہے یا کچھ پوائنٹس آپ کو اچھے لگے ہیں یا اس میں کوئی لیٹ سپوز کوئی مسٹیک ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں کریکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مجھے سپورٹ کرے، کیونکہ یہ میری پہلی ویڈیو ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی ایک پوری سیریز بناؤں تاکہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو. ہم نے یہ سیکھ کے اپنی جو بزنس ہے ہم کر سکتے ہیں تو آنے والے لوگ بھی کر سکتے ہیں. تو پلیز کمنٹ میں فیڈ بیک دے دیجیے گا. اوکے، تھینک یو.